السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین فضیلت الشیخ مطیع الرحمن ابن شیخ عبد المتین سلفی حفظہ اللہ، آج کی اس مبارک پروگرام میں شریک آپ کے اس بیلٹ کے مشہور داعی و خطیب فضیلت الشیخ عبدالعزیز فیضی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ مطیع الرحمن ابن شیش محمد مدنی حفظہ اللہ، چیئرمین ہدا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، اور اس مجلس میں شریک ہمارے فضلائے جماعت ممتاز عالم دین فضیلت الشیخ نثار احمد مدنی حفظہ اللہ، اور فضیلت الدکتور شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ، اور اس جامعۃ الامام بخاری کے دیگر ذمہ داران، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ برسہ برس سے یہ کوشش اور تمنا تھی ادارے کے ذمہ داروں کی طرف سے بھی، اور میں اپنی طرف سے بھی کوشاں تھا، لیکن اس سلسلے میں میری بہت کوتاہیاں ہیں کہ میں عام طور پر جماعت کے اداروں اور ملک کی پھیلی ہوئی سرگرمیوں کو پہنچ کر کے نہیں دیکھ پاتا، لیکن اللہ کے فضل و توفیق کے بعد جامعۃ الامام الالبانی کی اس اہم سیمینار اور کانفرنس کی مناسبت یہ ذریعہ بنی جو کل کے دن منعقد ہوئی صبح سے رات تقریباً 10 بجے تک، اور اس میں شرکت سے جامعۃ الامام البانی سے میں آپ کے جامعۃ الامام بخاری پہنچ سکا۔ میں اللہ کے فضل و توفیق کے بعد اور اس کی شکر گزاری کے بعد شیخ عبدالعزیز فیضی اور جامعۃ الامام بخاری کے صدر اور چیئرمین فضیلت الشیخ مطیع الرحمن مدنی حفظہ اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یہاں ہمیں پہنچنے کے لیے آپ لوگوں نے ایسی ترتیب بندی کر دی کہ جب اچانک کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے اور بہت ہی دوبالا ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال سے ہم سب کو خوش ہونے کا اور شادمہ ہونے کا اللہ نے موقع دیا۔ میں معذرت چاہتا تھا شیخ سے، اپنے چیئرمین سے، کہ میں آپ کے بیچ میں نہ ہوں، لیکن جب مائک پر کسی بھی نظام کے تحت پابند کیا جاتا ہے کہ
مائک پر آ کر کے کچھ بات کرنی ہے تو بات کرنی ہی ہوتی ہے۔ آپ کے لیے ہمارے محترم آپ کے لیے دعاؤں کی بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ کے لیے اور طالبان علوم نبوت کے لیے، طالبان سنت و حدیث کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی ہے اس سے بہتر دعا کیا ہے؟ آپ نے مبارکباد دی ہے، آپ نے مرحبا کہا ہے، تو آپ سب کو اس دینی اور اس سپاہیانہ زندگی میں جو موقع ملا ہے، آپ اس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، طلب علم کے لیے اللہ کی راہ میں ہیں، تو آپ سب کو مبارک ہو، آپ سب کے لیے مرحبا ہے، آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کوششیں خیر کی بنا دے، برکت کی بنا دے، آپ اپنے لیے اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، ملت اور ملک کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مفید بن سکیں، مؤثر بن سکیں، یہ دل کی گہرائی سے دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مبارکباد ہے جو آپ سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ بات ہمارے دکتور نے چھیڑی تھی، دکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری، لیکن یہ کی باتیں کہتے ہیں امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، بہرکیف یہ باتیں اگر طویل ہو گئی تو معذرت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سپاہیانہ زندگی کو اصل زندگی سمجھنے کی توفیق دے۔ یہی اصل کام کی زندگی ہے، یہی کامیابی کی زندگی ہے، یہی نجات کی راہ ہے، یہی راہ عمل ہے، یہ سمجھنے کی اللہ توفیق دے۔ اور ہم سب دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں سنت کی زندگی، علم کی زندگی کے ساتھ اس پر عمل کی زندگی نصیب فرما اور پوری زندگی ہم سنت کی زندگی جیتے رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو سنت پر ہو۔ اور اس ادارے کے لیے جس کا ذکر اور جس کا تذکرہ سنتا رہا جب سے طالب علمی کے دور کے بعد ادارے کا قیام ہوا اور ہوش میں آئے، پھر جماعتی اور تنظیمی زندگی میں آئے، آج اس ادارے میں اتنی امیدیں لوگ رکھتے ہیں، ہر کام جماعت سے، ہر کام آپ کے ادارے سے، ان کے ذمہ داروں سے، قوم کے لیے کرو، قوم کے لیے کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط اثرات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ جو قیمتی مشن میں آپ لگے ہیں، ہم سب لگے ہیں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اس میں اخلاص دے، اور ہماری نیتیں اچھی ہوں۔ ہم اس لائن میں لگے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جب چاہے گا، جہاں چاہے گا، جس کو نوازے گا۔ آپ ایک جامعہ میں ہیں، جامعۃ الامام بخاری، اور ایک مولوی کیا کرتا ہے، میں تو ایک جماعت میں ایک چھوٹا سا خادم ہوں، پوری جماعت علماء سے ساری امید باندھے رکھے ہے، جماعتوں سے، بڑے بڑے اداروں سے، شیخ، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کرنے والے، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر لوگ یونیورسٹی نہیں قائم کرتے، بڑے بڑے اسپتال نہیں بناتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ علماء آگے بڑھ کر کے، جماعت آگے بڑھ کر کے یہ کام کرے۔ آپ ہی کے بہار کے وہ صاحب تھے، شیخ اچھی طرح جانتے ہیں، حج کمیٹی آف انڈیا میں وہ، ابھی وہ 4 سال ممبئی میں رہے، ہم لوگوں سے بڑے گہرے مراسم تھے، بار بار ملاقاتوں اور دعوتوں میں کہتے تھے کہ جماعت کو آئی پی ایس کوچنگ سینٹر بنانا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ کام آپ کا ہے، آپ کا۔ کئی ملاقاتوں میں نے کہا ویس صاحب یہ کام آپ کا ہے، میں دیکھیے ریکارڈ پر یہ بات کرتا ہوں، ویس صاحب بھی یہ بات سن سکتے ہیں اور سنیں گے، شاید کلپ جائے گی تو۔ میں نے کہا یہ آپ کا کام ہے، آپ آئی ایس ہیں اور سینئر ہیں، یہ سسٹم آپ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ پوری کمیونٹی اور جماعت، یونیورسٹی قائم کرنا ہو، ہاسپٹل قائم کرنا ہو، تو بھی آپ ہی سے امید رکھتی ہے، وہ سمجھتے ہیں آپ کرو گے تو آپ بہتر کر سکتے ہو۔ دل عزیز ہیں، ہم سب کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، آپ کے علم اور آپ کے فضل اور آپ کی منہجی کوششوں کی بنیاد پر۔ تو آپ دیکھیے یہ مسئلہ ہمارے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے، عقید و منہج کی راہ پر چلنے کے لیے، اس مشن سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے، دنیا ہمارے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ جب سب دنیا کا سارا خیر، ساری بھلائی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے تو ہم کو ادھر ادھر زیادہ دماغ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے جیسا کہ آپ نے مختلف حوالوں سے آپ نے بتایا کہ ہم سب کو ان افکار کے دلدل میں نہیں جانا چاہیے کہ ہماری دنیا کا کیا ہوگا، ہماری دنیا کا کیا ہوگا اور ہماری عزتوں کا کیا ہوگا۔ یہ اہل علم جن کی نگاہوں میں کمتر ہیں وہ دنیا کے کمترین لوگ ہیں، جو کتاب و سنت کے راہ میں لگے ہوئے اسلام کے، دین اسلام کے اور اللہ کے سپاہی ہیں، جو اللہ کی فوج ہیں، یعنی آپ ہیں، جن کی نگاہوں میں آپ کم ہیں، آپ کا ویلو کم ہے، آپ کمتر ہیں، وہ دنیا کے کمترین لوگ ہیں۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں عزت اور غلبہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اسلام اور دین کی راہ پر چل کر کے، اور اسلام اور دین کی راہ پر چلنا علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو علم کی راہ پر لگ جانے کے بعد اس کا تقاضا اس کے تقاضوں کو پوری کرنا یہی دین ہے، اور یہ اہل علم ہی کرتے ہیں، اور اہل علم ہی حقیقی معنوں میں کر سکتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو پھر علم اور اہل علم کی راہ میں لگے ہوئے ہمارے طلباء اور اہل علم جو علم کی راہ میں ہیں، اگر ان کے کسی بھی گوشے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا کی ترقی اور عزت اس راستے سے نہیں ملے گی، تو انہیں امیر المومنین عبقری امت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد رکھنی چاہیے جو انہوں نے ایک خاص موقع پر کہی تھی، اور تفصیل نہیں کی جا سکتی، کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس پوزیشن میں غیروں کے ایک اہم مرحلے پر غیروں کے بیچ میں پہنچ رہے ہیں، اور آپ کی یہ پوزیشن ہے، آپ اس پیریڈ میں ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہارے علاوہ یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو ایسی سزا دیتا کہ وہ یادگار بن جاتی۔ ہمیں اللہ نے عزت اسلام کے ذریعے دی ہے، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور ذریعے سے عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ ذلیل کر دے گا۔ یہ تو ہمارا اصول ہے، طریقہ ہے، اور ہم سب کے لیے اگر یہ پروپیگنڈے اور یہ باتیں ہم سب کے ذہن و دماغ پر دباؤ ڈالنے والی بن جائیں تو یہ افسوسی کی بات ہوگی۔ ابھی شیخ ذکر کر رہے تھے کتنے علماء ہیں، آپ سلف سے لے کر کے آج تک دیکھیے کن کو آپ نے یاد رکھا ہے، امت کن کو یاد رکھتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اہل علم و فضل اور امت کے ائمہ ہمارے اسلاف اور پورے تسلسل اور امتداد کے ساتھ جو شخصیات ہیں وہ علم و فضل، تقوی اور بزرگی اور ولایت میں اور اسلام کی خدمات کی برکتوں سے انہیں امت یاد رکھی ہے، باقی لوگ معلوم نہیں تاریخ کے کس پردے میں اور کن پنوں میں وہ دفن ہیں، لوگوں کو یاد نہیں۔ کنہیں یاد رکھتے ہیں؟ آپ مسلمان بتائیے، اپنی کمیونٹی کے لوگ کن کو یاد رکھتے ہیں؟ کن کا تذکرہ شب و روز زبان پر چھڑا رہتا ہے؟ وہ اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، امت کے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، اور دین اور بھلائی کے لیے امت کو سنبھالنے کے لیے دین اور دنیا دونوں راہ سے کوشش کرنے والے لوگ ہیں، تو انہی کو یاد رکھا گیا ہے۔ ہم یہاں نہیں کمزور ہو سکتے، ہم کمزور ہوں گے تو ہمارا موقف کمزور ہے، ہمارے قدم کمزور ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے استقامت اور ثبات قدمی کی دعا کرتے رہنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مضبوطی، ہمارے ایمان اور یقین میں مضبوطی اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور ہم سب کا ایمان مضبوط کرے کہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ ابھی شیخ ذکر کر رہے تھے بڑے بڑے علماء ایسے ہیں جن کے میدان دعوت اور علم میں کوششوں کے ساتھ ان کے بہت سارے کاروبار ہیں۔ دنیا میں اگر اس کا تجزیہ کریں، سروے کریں تو بہت بڑی تعداد ملے گی۔ وہ علم کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں دیکھیے آپ، علم ہے ان کے پاس کاروبار ہیں۔ چھوٹے جو اگر ملک میں دیکھیے شیخ تو وہ بنارس دیکھ لیجئے، مونات بنجن دیکھ لیجئے، اور بھی بہت سارے علاقوں میں علماء کو دیکھ لیجئے، یہاں تو کثرت کے ساتھ فراغت تک پڑھائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کاروبار میں بھی لگے رہتے ہیں، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طلب اور توفیق اور جذبے کے مطابق جیسی جس کی نیت ہے وہ دین پر عمل بھی کرتا ہے، تو علم کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے ساتھی، ہمارے عزیز جو ہم سب کو نصیحت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ فتنہ ہے جو پھیلا ہوا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے،
علماء سے دور ہو، علم سے دور ہو، علماء کو حقیر کرو، کمتر ثابت کرو، علم کی اہمیت کو گھٹاؤ، کمتر ثابت کرو، اسے فقیری کا علم، مانگنے کا علم، یہ مانگنے کا علم اگر ہے تو امت کے لیے اس سے بڑی فضیلت بھی کچھ نہیں ہے کہ مانگ کر کے امت میں علم عام کیا جائے، امت میں منہج عام کیا جائے، سلفیت عام کیا جائے، کتاب و سنت کی تعلیم عام کیا جائے، اس سے بڑی برکت اور خیر کی بھی کوئی چیز نہیں۔ اگر مانگنا کمتر چیز ہے تو کیا سنت کمتر چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے مانگا، مانگ کر کے صحابہ کی، ان کے مفاد کی، ان کے فلاح کی، امت کے خیر کے لیے خدمت کی، تو کیا یہ مانگنا کمتر چیز ہے؟ اگر یہ مانگنا کمتر چیز کوئی مسلمان سمجھتا ہے تو وہ سنت کو کمتر چیز سمجھتا ہے، اور یہ ذلت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو آپ سب کو اس دینی اور اس سپاہیانہ زندگی میں جو موقع ملا ہے، آپ اس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، طلب علم کے لیے اللہ کی راہ میں ہیں، تو آپ سب کو مبارک ہو، آپ سب کے لیے مرحبا ہے، آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کوششیں خیر کی بنا دے، برکت کی بنا دے، آپ اپنے لیے اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، ملت اور ملک کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مفید بن سکیں، مؤثر بن سکیں، یہ دل کی گہرائی سے دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مبارکباد ہے جو آپ سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔